توہین رسالت کے معاملات میں مسلمان کیا کریں؟ توہین رسالت کے معاملات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئے دن اس طرح کی خبریں اخبار اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات شرپسند عناصر کی جانب سے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر انجام دیے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہر انصاف پسند افراد کو قلبی اذیت اور ذہنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان واقعات کے جواب میں بالعموم جذباتی قسم کے لوگ یا تو شور و ہنگامہ برپا کرتے ہیں یا پھر احتجاج اور مظاہروں کے ذریعے حکومت کو اس کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے جوابی کارروائیوں کے فوائد بالکل نہ کے برابر ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ بہترین اور مناسب رویہ ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور و فکر کے بعد ایک مناسب اور لائق عمل طریقہ اختیار کیا جائے۔ توہین مذہب یا توہین رسالت کے متعلق جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو دو وجہ سے پیش آتے ہیں۔ نمبر ایک، توہین یا تو اہانت برائے اہانت محض عداوت و دشمنی میں رونما ہوتے ہیں۔ نمبر دو، یا پھر غلط فہمیوں کے نتیجے میں وجود پذیر ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں الگ الگ طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور دانشمندی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر پہلی صورت ہے یعنی اہانت برائے اہانت، تو اس صورت میں متنازع فی مسئلے کی صحیح تصویر پیش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہتان درازی، الزام تراشی اور پروپیگنڈے والے معاملات میں عملی طور پر رد عمل سے کہیں زیادہ مفید کردار خاموشی ادا کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں بول کی طاقت پر خاموشی کی طاقت فتح لے جاتی ہے۔ ایک شخص اگر کسی کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، لوگوں میں اس کو اچھالتا ہے، حتیٰ کہ کتابی صورت میں بھی ان پروپیگنڈوں کو شائع کرتا ہے، تو اس کو مات دینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے خاموشی سے نظر انداز کر دیا جائے اور مثبت انداز میں اپنے مشن میں سرگرم عمل رہے۔ یہ خاموشی کا جواب ہی باطل پروپیگنڈوں کو مارنے اور ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی خاموش کارروائی کو قرآن مجید نے اعراض کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس اعراض عن الباطل کی مثال ہمیں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مل جائیں گی۔ آپ علیہ السلام کو شاعر، مجنون، دیوانہ، کاہن اور نہ جانے کن کن الفاظ سے پکارا گیا۔ مخالفین نے آپ پر ہی افطرا کا الزام لگایا اور یہ کہا کہ آپ قرآن کو اپنی ہی جانب سے پیش کرتے ہیں، اور صرف آپ ہی کی ذات پر نہیں بلکہ آپ کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی شرمناک الزام لگائے۔ مگر ان تمام صورتوں میں صحیح تصویر پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اعراض عن الباطل کرتے رہے، ایسے معاندانہ پروپیگنڈوں کی طرف سے خاموشی اختیار کرتے رہے اور اپنی دعوت کے کاموں میں ہمیشہ سرگرم عمل رہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ تمام الزام لگانے والے پیبند خاک ہو گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات و دعوت اقصائے عالم تک پہنچ گئی۔ اہانت کی دوسری صورت وہ ہے جو غلط فہمیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور اہانت کے واقعات پیش آنے کی سب سے بڑی وجہ شاید یہی غلط فہمی اور نادانی ہوتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں شور و ہنگامہ کے بجائے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کی جائے۔ جب بھی کسی شخص کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کی ذات اور اس کی دعوت لوگوں کے درمیان گفتگو کا موضوع بن جاتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خود داعی اور اس کے ہم نواؤں اور ہم خیالوں کو ایک بہترین موقع ملتا ہے کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈوں کی تردید کر کے اصل حقیقت کو واضح کر دے۔ وہ اپنی باتوں کو مزید وضاحت اور دلنشیں انداز میں دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کرے، اور پروپیگنڈوں سے متاثر ہونے کے بجائے ماحول کی گرما گرمی کو اپنے لیے بہترین استعمال میں لائے۔ اگر مسلمان بھی ان حالات میں جذباتی ہنگامہ آرائیوں سے بچتے ہوئے مواقع کو اپنے لیے استعمال کریں گے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و تعلیمات کو مثبت انداز میں پیش کریں گے تو یقیناً یہ ایک بہترین اور نہایت مناسب طریقہ ہے۔ اس سے نہ صرف مخالفین کا برسر عام باطل ہونا معلوم ہو جائے گا بلکہ دوسری طرف پیغمبر کی پاک ذات بھی اپنی صحیح تصویر کے ساتھ رونق افروز ہو جائے گی۔ پھر اس کا سب سے خوبصورت نتیجہ یہ ہوگا کہ نئے لوگ پیغمبر کی ذات و دعوت سے متعارف ہوں گے، اور جو لوگ ابھی تک شبہات اور غلط فہمیوں کے شکار تھے وہ اس کے بعد یقین کے درجے تک پہنچ کر پیغمبر کے قریب ہو جائیں گے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے جھوٹ کا جھوٹ اور پروپیگنڈوں کا بے بنیاد ہونا دیکھ لیں گے، اور یہ بات بھی دیکھ لیں گے کہ پیغمبر کی ذات کس قدر بے غبار اور
کردار صاف و شفاف ہے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس طرح کے مثبت رویے سے لوگ اور خود مخالف شخص بھی اسلام کے قریب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق دے دے۔ اس طرح کی مثالیں ہمیں تاریخ میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گی کہ ایک شخص اولاً اپنے غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام کا مخالف تھا، مگر جب صحیح تعلیم ملی تو نہ یہ کہ وہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ اسلام کے داعی اور مبلغ بھی بن گئے۔ مثلاً سوامی شنکر آچاریہ نے اپنی غلط فہمیوں ہی کی بنیاد پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ اسلام دہشت گردی اور خوریزی کا مذہب ہے، اور ملک و بیرون ملک میں جتنے بھی دہشت گردانہ واقعات ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اسلام ہی ہے۔ جب یہ کتاب چھپ کر آئی تو مخالفین نے اس کتاب کی خوب پذیرائی کی اور خوب سے خوب پھیلایا۔ اس وقت مسلمانوں کی طرف سے اس کتاب کے خلاف جو ہنگامہ ہونا تھا سو ہوا، لیکن امت کے ہی چند اہل دل حضرات نے شور و ہنگامہ کے بجائے ان سے خصوصی ملاقات کی، ان کے سوالوں کے جوابات دیے، شبہات کے ازالے کیے اور چند قرآنی تراجم اور سیرت کی کتابوں کو مطالعے کے لیے دیا۔ مطالعے کے بعد جب سوامی شنکر آچاریہ پر حقیقت حال واضح ہوئی تو نہ یہ کہ صرف اس نے توبہ اور اعلان برات کیا بلکہ اپنی کتاب کا جواب خود انہوں نے ہی ایک دوسری کتاب لکھ کر دیا۔ اس کتاب کا نام اسلام آتنک یا آتش، جس کا اردو ترجمہ اسلام دہشت گردی یا مثالی مذہب کے نام سے موجود ہے۔ یہ کتاب آج کئی ہندوستانی زبانوں میں موجود ہے جس نے ہزاروں زہر آلود ذہنوں کو اصلاح کی ہے۔ اس طرح کے سنجیدہ اور مثالی رویے سے نہ صرف اسلام کی صحیح اور سچی تصویر برادران وطن کے پاس پہنچتی ہے بلکہ ایسے مواقع پر اسلام کی اشاعت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں جس سے سراسر فائدہ اہل اسلام ہی کو ہوتا ہے اور جس سے اہل دعوت کو دعوتی کاموں میں آسانیاں بھی ملتی ہیں۔ تمام مسلم برادران سے یہ درخواست ہے کہ ایسے تمام معاملات میں شور و ہنگامہ کے بجائے سنجیدگی اور گہرائی سے جائزہ لے کر ایک مثبت انداز میں داعیانہ کردار ادا کریں۔ نہیں معلوم کہ آپ کے ایک اچھے انداز سے کس کی دنیا ہی بدل جائے۔